السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 12 اور 13 ہوگا انشاءاللہ۔ بارہ، 13 اور 14 ہوگا انشاءاللہ، 3 آیتیں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تارکم بعد فاللہ کا پھر شاید کہ آپ، تارکم چھوڑ دینے والے ہیں، تارکم چھوڑ دینے والے ہیں۔ یہ دیکھیں فاللہ کا اور جو آخر پہ کاف کی اس کا مطلب ہے آپ، کاف کی ضمیر کا مطلب آپ، پھر آپ، اللہ کا لا اللہ کا جیسے ہوتا ہے شاید کہ، پھر شاید کہ آپ تارکم چھوڑنے والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے توئے سے تارک، یہ ہے تے سے تارک۔ یہ ترک کرنا آپ نے اردو میں پڑھ رکھا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دینا، تیرے کاف ترک۔ بعد بعض، ما جو، یوہا وہی کی جاتی ہے، یوہا، یوہا کو دیکھیں تو واہ ہا اور یا ہے، وہی اس سے بن سکتا ہے آرام سے۔ الہی کا آپ کی طرف، ودائکم اور تنگ ہونے والا ہے۔ دائکم آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی تنگ ہونا، زواد یا قاف، اور تنگ ہونے والا ہے بہی اس کی وجہ سے، صدر کا آپ کا سینہ، صدر سینے کو کہتے ہیں۔ این یقولو ان کے، یقولو وہ کہیں گے، قالا قول یہ آپ پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ، اور یا کے معنی وہ اور واو الفاخر پہ جمع کی علامت۔ لو کیوں، لا کیوں نہیں، انزلا اتارا گیا، نازل کیا گیا، علیہ اس پر، کنزن کوئی خزانہ، کنز جو ہے خزانے کو کہتے ہیں۔ او جا یا آیا، معہو اس کے ساتھ، ملکن کوئی فرشتہ، ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ ملائکہ عام لفظ ہے جو آپ نے سن رکھا ہے۔ انما بے شک، انتا تو، نذیر ڈرانے والا ہے، واللہ اور اللہ، علی کل شیء وکیل، اللہ پر کل ہر، کل شیء شے چیز، وکیل نگران۔ وکیل کے کئی معنی ہیں، اس کا معنی نگران بھی ہے، اس کا معنی کارساز بھی ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور دلالت کرنے والے کو بھی وکیل کہتے ہیں۔ بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، پھر شاید کہ آپ جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اس کا بعض حصہ چھوڑنے والے ہیں، اور آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہونے والا ہے کہ سب کافر کہیں گے کیوں نہ اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ بے شک تو ڈرانے والا ہے، بے شک آپ صرف ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ام یقولون، ام کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، یقولو نفترا ہو کہ گھڑ لی ہے اس کو،
ہو کے معنی اس کو افطرا آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، گھڑنا، عام طور جھوٹ گھڑنے کے معنوں میں آتا ہے۔ قل فرما دیجئے، فاتو تم لے آؤ، پس تم لے آؤ، بعشر سور مثلی، عشر 10 کو کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ 10 سے ابھی پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ ہم کہتے ہیں مہینوں کا، تو 10 کو کہتے ہیں۔ عشر بھی یہیں سے ہوتا ہے چونکہ وہ 10واں حصہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس پہ خرچ کریں تو پھر 20واں ہوتا ہے، ورنہ 10واں ہوتا ہے فصل پر۔ سور مثل ہی، صورت، مثل ہی اس جیسی، اس کی مثل، مفتریات گھڑی ہوئی، ابھی جو تم بھی گھڑی ہوئی 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ۔ مفتریات ودو، اور تم سب بلا لو، دعوت دے دو، دعا بلانا ہوتا ہے نا، پکارنا۔ من استطعتم، جنہیں تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، اردو میں بھی الف سین تو الف عین تھے، استطاعت ہم یوز کرتے ہیں۔ من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کیا وہ کہتے ہیں، باماورا ترجمہ، اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، آپ فرما دیں تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور تم جس کو طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا بلا لو، اگر تم اس میں سچے، اگر تم سچے ہو۔ اگلی آیت، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، فَإِن پھر اگر، لم نہ، یا کے معنی وہ، یستجیبو وہ قبول کریں، استجاب آپ نے پہلے پڑھا تھا، واو الف جمع کی علامت، پھر اگر وہ سب قبول نہ کریں، لکم تمہاری کو، یعنی تمہاری بات کو، بات بریکٹ میں، فَعْلَمُوا تو جان لو، پس تم سب جان لو، عین لام میم جاننا، علم، انما کہ یقیناً انزلہ اتارا گیا، بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ، وعن اور یہ کہ، وَاللَّا الہ اور یہ کہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اللہ مگر وہ، مگر وہی، کون؟ اللہ۔ فحل انتم مسلمون، تو کیا تم سب فرما برداری کرنے والے ہو؟ مسلم کا معنی فرما برداری کرنے والا۔ باماورا ترجمہ دیکھیں، پس اگر وہ تمہاری بات کو بریکٹ میں کریں، سب قبول نہ کریں، تو تم جان لو کہ یقیناً اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، کیا؟ یہ قرآن، اور یہ کہ کوئی اللہ کے بغیر معبود نہیں، اور تم سب فرما برداری کرنے والے ہو۔ 3 آیتیں ہوئیں، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں تذکرہ فرمایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس دور کو ذہن میں لائیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین اور کفار اور قبائل کے سردار کے درمیان یہ بات کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، قرآن۔ تو جب یہ وہ سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے باؤ اجداد اور سارا ہمیں عزت ملی ہوئی ہے، ہم اتنے امیر بھی ہیں، اور ہمارا ٹور بازی بھی ہے، تو کیا ہم غلط ہیں؟ تو پھر بھی ہمیں اتنا کچھ ملا ہوا ہے، اور ہمارے باؤ اجداد جو تھے سارے غلط تھے، یہ ایک نئی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسے انداز میں، ایسے وقت میں یہ ذہن میں رکھیں تو اللہ فرماتا ہے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے تو تمہارے ساتھ کوئی خزانہ اترتا، تم بہت امیر، کوئی بادشاہ ہوتے، اور یا کوئی فرشتہ ساتھ ساتھ اتر کے گواہی دیتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو ایسا تو کوئی نہیں، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ امیر ہیں، تم غریب ہو، اور ہم سردار ہیں، آپ سردار نہیں ہیں قبیلے کے۔ تو یہی بات تھی اس سوسائٹی میں۔
تو یہ باتیں کہتے تھے وہ، اور تم قرآن کو خود بنا کے لے آتے ہو، اپنی طرف سے گھڑ کے لے آتے ہو، اللہ کا کلام نہیں ہے، نہ اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ یاد ہے وہ طائف کے میدان میں ان میں سے ایک سردار نے کہا تھا کہ اللہ نے بنانا ہوتا تو مجھے بناتا یا کسی بڑے سردار کو بناتا۔ تو ایسی باتوں سے پھر فرشتہ بھی نہیں ساتھ چلتا تھا، خزانہ بھی نہیں تھا، آپ کی بہت دنیاوی لحاظ سے آپ کے حالات بہت ہی ان دنوں قسم پرسی کے حالات تھے۔ تو ایسی باتوں سے پھر آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا، آپ کو تنگی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا آپ وہی کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے، چھوڑنے والے ہیں؟ یعنی وہ حصہ، کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ قرآن کہہ رہا تھا کہ تمہارے الہ غلط ہے، معبود نہیں ہے، وہ اللہ معبود ہے۔ تو یہ اس وقت کہنا بڑا مشکل تھا ان کے سامنے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا آپ وہی کی گئی چیزوں میں سے کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ آپ چھوڑنے والے ہیں اور آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کافر۔ تو اللہ نے فرما دیا پیارے نبی آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ اللہ کا پیغام بس دیتے ہیں، آپ نے ان کو کنٹرول نہیں کرنا، آپ نگران نہیں ہیں ان پر، وہ تو اللہ نگران ہے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، کو مانے یا نہ مانے، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ گھڑ کے لے آتے ہیں اپنے پاس سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو ذرا کہہ دو کہ تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ اور اپنے امتیوں کو بلا لو جو اللہ کے علاوہ جن کو بلا سکتے ہو اگر تم سچے ہو اس بات میں۔ اس آیت میں 2 باتیں بہت عام ہیں، ایک تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں۔ کیوں کہ وہ اہل زبان اور فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود 10 صورتیں بنا کے نہیں لا سکے، بلکہ پھر سورہ یونس میں اور جگہ اللہ نے فرما دیا سورہ بقرہ میں بھی کہ تم ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وہ ایک صورت نہیں بنا سکے سورہ کوثر کے برابر کی، بلکہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا کہ وہ ایک صورت کو لے کے آیا اور بڑے بڑے شاعر تھے کہے جی یہ جی آپ کے قرآن جیسا ہے، یعنی ان کے دل مانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو ان کا یہ صورتیں بنا کے نہ لانا قرآن جیسی، ایک تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ کی طرف سے ہیں، آپ خود نہیں گھڑ سکتے۔ اگر کوئی انسان گھڑ سکتا تو تم بھی گھڑ لو، جو زیادہ پڑھے لکھے ہو، جو زیادہ فصیح و بلیغ ہو، جو زیادہ شعر و شاعری کرتے ہو، تو وہ نہیں کر سکے۔ دوسرا اس میں بہت عمیق نقطہ ہے، اس پہ غور کریں، وہ یہ ہے اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ الہ ہے، یہ نازل ہو رہا تھا، تمہارے معبود کچھ نہیں ہے۔ وہ ان معبودوں کو الہ سمجھتے تھے، تو ان کو بھی بلا لو اگر وہ بھی تمہاری مدد نہ کر سکیں۔ بہت اہم بات کر رہا ہوں، بڑی باریک بات ہے۔ تو پھر یہ سمجھ لو کہ الہ اللہ ہے، یعنی تمہارا قرآن اور تمہارے معبودوں کا مل کر قرآن جیسی صورت نہ بنا سکنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ معبود ہے۔ اس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، اگر تم سچے ہو تو کر لو، ورنہ جن کو جھوٹا کہہ رہا ہے قرآن کہ تم جھوٹے معبود ہو، وہ تو بنا کے لائیں، طاقت استعمال کریں اگر معبود ہوں تو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اس کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ اب بھی کھلی دعوت ہے کہ اس کے بعد بھی تم مسلمان بنتے ہو یا نہیں، اتنے دلائل سننے کے بعد اور خود بے بس ہونے کے بعد۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔